تقلیدی کے سلسلے میں ایک لوگوں کو بہکانے کے لیے علامہ ہلی کی ایک کتاب پیش کی جاتی ہے کہ اس میں علامہ ہلی نے لکھا ہے کہ فقہا امام زمانہ کے دشمن ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو کیا علامہ ہلی کی کسی کتاب میں یہ موجود ہے کہ فقہا امام زمانہ کے دشمن ہوں گے؟ اچھا، باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کی پوسٹ ہے جو آپ کے سامنے مینوان ہم نے ویسے ہی اس کو لے آئے ہیں، اس کی ہیڈنگ یہ لگائی گئی ہے وہ فقہا جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی مولا امام قائم کے دشمن ہوں گے۔ اور یہ دیکھیے وہ انہوں نے ٹائٹل بھی لگایا ہوا ہے احسن العقائد، اور اس کے بعد وہ حدیث جو وہ جملہ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ فقہا جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی وہ آپ کے دشمن ہوں گے، یعنی امام زمانہ کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے سب سے پہلی بات، اب دیکھیے مختلف طریقے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا بہکانے کے لیے کیسے چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باب ہادی عشر اس کتاب کا نام ہے، باب ہادی عشر کہ نہیں، پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ اردو میں کتاب احسن العقائد جو جس کا بھی آپ نے اس سے پہلے ٹائٹل دیکھا احسن العقائد، یہ اصل میں باب ہادی عشر کی کتاب کی تشریح کی گئی ہے، اس کا نام اردو کے اندر احسن العقائد رکھا گیا ہے۔ اصل میں شیخ طوسی کی کتاب تھی مصباح المتہجد، اس کے اندر دعائیں تھیں، زیارات وغیرہ تھیں، اس کے 10 چیپٹرز تھے، 10۔ علامہ ہلی نے اپنی کتاب کا نام رکھا 11واں چیپٹر باب ہادی عشر، 11واں چیپٹر۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ دعائیں، زیارات، یہ سب چیزیں اس وقت اپنا اصل فائدہ پہنچا سکتی جب انسان کا عقیدہ بالکل صحیح ہو، اس کی اصول دین کی معرفت زیادہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر 11واں چیپٹر اصول دین کی معرفت پہ اگر اس میں شامل کر لیں تو پھر یہ ان دعاؤں اور زیارات کا صحیح فائدہ ہو سکے گا، تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا باب ہادی عشر۔ اچھا، اس باب ہادی عشر جو کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ احسن العقائد کے نام سے ہوا ہے، اور علامہ فاضل مقداد صاحب نے اس کی تشریح کی ہے، اور جو اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ہیں مولانا قاسم حیدرآبادی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ترجمہ کرنے کے اندر ایک چیز انہوں نے لکھی ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں ترجمہ کرنے والے نے، کہ باب ہادی عشر جس کی شرح فاضل مقداد نے فرمائی ہے، اس کا نام شرح باب ہادی عشر کا بامحاورہ اردو ترجمہ اپنی تشریحات کے ساتھ کر دیا جائے، اپنی تشریحات کے ساتھ کر دیا جائے، اس طرح ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی۔ یعنی انہوں نے اب جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے اپنی کچھ تشریحات اس کے اندر ڈال دی، علامہ ہلی کی تشریحات نہیں ہیں، ترجمہ کرنے والے نے کچھ تشریحات ڈالی، اپنی تشریحات۔ اچھا، اب دیکھیے وہ صفحہ، اس میں آخری لائن کو ہائی لائٹ کر کے دیا جاتا ہے وہ فقہا جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی وہ آپ کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قول کیا کوئی حدیث ہے؟ نہیں، یہ محی الدین ابن عربی کا قول نقل کیا ہے۔ اگر آپ سب سے اوپر صفحے کے اوپر دیکھیں، بعض عارفین کاملین شیخ محی الدین عربی نے امام منتظر کے تذکرے میں لکھا ہے، آپ کو بہت چھوٹا لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اوپر، لیکن بہرحال یہ ہے، تو یہ اسی کی کنٹینویشن کے اندر ہے کہ محی الدین ابن عربی کا قول ہے، یہ علامہ ہلی کا نہیں ہے۔ اچھا، محی الدین ابن عربی کون ہے؟ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ بھائی محی الدین ابن عربی جب ان کتاب کے اندر ہے تو کوئی شیعہ عالم دین ہوں گے، یہ محی الدین ابن عربی شیعہ عالم دین ہوں گے؟ تو اچھا، اس نے پہلے لکھا کیا ہے کہ جو بھی امام مہدی سے جنگ کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، امام مہدی حقیقی دین کو ظاہر کریں گے، اور اگر رسول خدا بھی ہوتے تو وہی دین کو ظاہر کرتے جو قائم آل محمد لے کر آئیں گے، اور وہ فقہا جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن آپ کی تلوار کے خوف اور رعب اور مال دنیا کی لالچ کی وجہ سے آپ کے زیر اثر ہو جائیں گے۔ اب کیا محی الدین ابن عربی شیعہ تھا؟
اب یہ دیکھیے آیت اللہ میلانی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ شیخ محی الدین ابن عربی صاحب فتوحات مکیہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ نیچے جواب آپ پڑھیں بسم تعالی السلام علیکم او قطعاً شیعہ نیست، وہ ہرگز وہ شخص شیعہ نہیں تھا محی الدین ابن عربی جس کا قول ہے کہ فقہا امام زمانہ کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا آیت اللہ میلانی سے کہ آپ کی ابن عربی کے متعلق کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا او سنی متعصب است، وہ متعصب سنی تھا، اس کا قول۔ اچھا پھر فقہا کی ایک بہت بڑی تعداد نے، ابھی میرے پاس وقت بالکل نہیں بچ پا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد اگلا لیکچر بھی ایک ہوگا، تو ان سے بھی آیت اللہ شاہرودی سے پوچھا گیا کہ کیا ابن عربی منحرف شخص تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک منحرف شخص تھا، اسلام سے ہی منحرف تھا۔ اور پھر اس کے بعد آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ پوچھا گیا، بہت ساری سائٹس بنائی گئی ہیں جس کے اندر عرفان محی الدین ابن عربی پڑھایا جاتا ہے، اس میں مختلف سائٹس پہ بھی موجود ہے، کتابیں بھی ایسی لکھی گئی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو یہ شخص ہے میں اس کی تائید نہیں کرتا، اس کے افکار کی، اور اعتقادات وہی ہیں جو اکابر علماء شیعہ نے مطابق قرآن مجید اور روایت اہل بیت کے مطابق لکھی ہیں، اسی کے مطابق عمل کیا جائے، اس کی باتوں کو یعنی دھیان نہ دیا جائے۔ تو آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ اس کی محی الدین ابن عربی کے متعلق منفی رائے دی ہے، اس طرح آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی، اور اس کے علاوہ آیت اللہ صادق روحانی جو ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، اور اس کے اندر کہا ہے کہ حتیٰ کہ معاویہ اور محی الدین ابن عربی تھا، معاویہ اور متوکل کی بھی ولایت ظاہری و باطنی کا قائل تھا۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ اس طرح کا شخص تھا، بلکہ وہ کہتا تھا، انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نے عالم کشف شہود میں شیعوں کو خنزیر کی شکل کے اندر دیکھا، شیعوں کے خلاف اتنا تھا۔ تو آپ بتائیے کہ ایسے شخص کی یعنی ہم اس کے قول کو اپلائی کر کے اور اس کی بات کو مان لیں، محی الدین ابن عربی نے کہا ہے کہ فقہا امام زمانہ کے خلاف ہو جائیں گے، ہم اس کی بات کو لیں۔ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس کے بہت سے عقائد کے متعلق جو ہے اس کے خلاف جو فتویٰ دیا، آیت اللہ نوری حمدانی نے دیا۔ اتنا وقت نہیں ہے اس وجہ سے میں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے جا رہا ہوں، آیت اللہ صافی گل پائگانی اور بہت سارے فقہا کے اور۔ اچھا کچھ علماء نے محی الدین ابن عربی کی بعض باتوں کی تعریف کی، ظاہر ایک بہت بڑا ایک فلسفی تھا، بہت عرفانی قسم کی باتیں بھی کرتا تھا، امام خمینی نے بھی کچھ جگہوں پر اس کی تعریف کی، لیکن اس کی یہ معنی نہیں کہ تعریف کرنے سے مراد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے علمی حلقوں میں جب کسی خاص بات کی تعریف کی جاتی ہے نا، تو کبھی اس سے کہ یہ معنی مراد نہیں ہوتے کہ اس کے تمام افکار کی تائید لازم آ جائے۔ مثلا شہید مطہری نے بہت سے مغربی فلسفیوں کی تعریف کی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ مغربی فلسفی جو غیر مسلم فلسفی تھے ان کے سارے فلسفی کلام بالکل ٹھیک ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ تو چند ایک نے کچھ باتوں کی اس کی تعریف کی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تمام باتوں کے اندر وہ شخص صحیح تھا۔ اور زیادہ تر تقریباً 98% شیعہ علماء اس کے بلکہ کفر اور الحاد تک کے جو ہے اس کے قائل ہیں، اس کے گمراہ ہونے کے قائل ہیں۔ تو بہرحال اس شخص کی بات کو ہم پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے۔ اچھا کیا علامہ ہلی کی کتاب میں فقہا کے لیے کوئی حدیث ہے؟ تو علامہ ہلی کی اصل اپنی کتاب کے اندر کوئی نہیں، بلکہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، وہ تو ابن عربی کا قول ہے۔ اچھا کیا خود ابن عربی تمام فقہا کے خلاف تھا؟ تو اس کی جو کتاب ہے روح القدس فی مناصحۃ النفس، اصلاح نفس کا آئین حق، اس کے نام سے اردو ترجمہ بھی اس کی کتاب کا ہو چکا ہے۔ اس نے باقاعدہ اس میں کہا ہے ابن عربی نے کہ خدا آپ کو میرے متعلق بدگمانی سے بچائے، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں فقہا کو ان کے فقیہ ہونے یا فقہ پڑھانے کی وجہ سے برا سمجھتا ہوں۔ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ علم شریعت کا بہت بلند مرتبہ ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ صرف میں ان فقہا کو برا کہتا ہوں جن کا مقصد لوگوں کی توجہ حاصل کرنا اور فقط بحث و مباحثے میں وقت گزارنا ہے۔ میں فقہ کے بلند مقام ہونے کا انکاری نہیں ہوں، کیونکہ میں نے حدیث سن رکھی ہے کہ خدا جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے علم فقہ عطا کرتا ہے۔ البتہ کچھ جعلی فقہا جنہوں نے اپنے نفس اور شہوت کے تابع ہیں، شیطان ان پر قابض ہے، ان کے ہاتھوں اہل اللہ کو اذیت پہنچتی ہے، ان کی گواہیوں سے اہل اللہ کی ہلاکت ہوتی ہے، میں ان کے خلاف ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا دار، نفس و شہوت کے تابع، لوگوں کو اذیت دینے والے، گواہیوں سے لوگوں اہل اللہ کو ہلاک کرنے والے فقہا کے خلاف اس نے بات کہی، نہ کہ سب فقہا کے خلاف۔ اور یہ دیکھیے وہ فقہا کے خلاف یعنی جو ایسے فقیہ وہ
آپ دیکھتی ہیں قاضی نور اللہ شوستری، اس کو باقاعدہ قاضی نور اللہ شوستری جو ہمارے عالم گزرے ہیں، شہید ثالث، جو جن کا مزار بھی ہے آگرہ میں، تو وہاں ان کو مفتیوں نے فتویٰ دے کر ہی قتل کروایا تھا. اور کتنے ہی ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو باقاعدہ جن کو فتوے دینے کی وجہ سے جن کو قتل کیا گیا، تو ان کی مذمت کر رہا ہے ابن عربی، نہ کہ اچھا وہ بھی اپنے فرقے اور مسلک کے علماء کی مذمت کر رہا ہے. باقاعدہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی، جو مفتی اعظم قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، یا نابی المودہ کے نام سے جن کی کتاب بھی ہے، اس میں بھی انہوں نے محی الدین ابن عربی کے اس قول کو لکھا ہے، لیکن حدیث کا نقل نہیں کیا ہے. تو بہرحال انہوں نے جو عبارت نقل کی ہے علامہ قاسم نے، انہوں نے بھی عبارت پتہ نہیں کہاں سے نقل کی ہے، کیونکہ عبارت اس کے برخلاف ہے جو اصلاً عبارت ہے. ملا صدرہ جو ہمارے عالم گزرے ہیں، یا ملا محسن فیض کاشانی، انہوں نے بھی اس کی جو عبارت نقل کی ہے اس کے بالکل برخلاف ہے. اس نے کیا کہا ہے، اپنی اصل جو کتاب کے اندر اس کی عبارت ہے، اعداؤہ مقلدۃ العلماء اہل الاجتہاد، کہ امام کے اصل دشمن جو ہیں وہ علماء اور اہل اجتہاد کے مقلدین ہوں گے. جبکہ دیکھیے محی الدین ابن عربی کا قول جو وہاں علامہ ہلی کی کتاب میں داخل کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فقہا خلاف ہوں گے، جبکہ یہاں بالکل اس کا جو اصل جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل اجتہاد کے جو علماء ہیں ان کے مقلدین امام کے دشمن بن جائیں گے. اچھا کیوں بن جائیں گے؟ ما یرانہ من الحکم بخلاف ما ذهب الیہ ائمتہم، کہ جب وہ یہ دیکھیں گے، یعنی امام کے دشمن علماء اور اہل اجتہاد کے مقلدین ہوں گے، خود علماء مجتہدین نہیں ہوں گے. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ امام زمانہ کا جو حکم ہے وہ ان کے مقلدوں کے خلاف ہے، یعنی ان کے اپنے جن کی وہ تقلید کرتے ہیں ان کے خلاف ہے، ان کے اپنے اماموں کے خلاف ہے. اچھا اب دیکھیے یہاں پر اس کے معنی یہ ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ امام زمانہ کا حکم ان کے اپنے اماموں کے خلاف ہے، تو وہ امام زمانہ کے دشمن ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں غیر شیعہ جو افراد ہیں وہی اپنے جن کی تقلید کرتے ہیں ان کو امام کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ تو وہ لوگ خلاف ہو جائیں گے، یعنی غیر شیعہ عوام کی اکثریت امام زمانہ کے خلاف ہو جائے گی. وہ یہ دیکھیں گے ہمارے ہم جن کی تقلید کرتے آ رہے ہیں، یعنی غیر شیعہ عوام، تو امام زمانہ کے احکام تو بالکل ان سے الگ ہیں، تو وہ دشمن بن جائیں گے امام کے. وہ اصلاً ان کے مقلدین دشمن بنیں گے، نہ کہ فقہائے شیعہ امام کے دشمن بن جائیں گے. تو اچھا وہ دیکھیے ابن عربی خود غیر شیعہ تھا، وہ اپنے ہی علماء کی مذمت کرتا تھا، اور کیونکہ اس کے اپنے علماء نے خود ابن عربی کے خلاف فتوے دیے ہوئے تھے، تو امام نے بھی یہی کہا کہ یعنی یہ جو جملہ ہے ابن عربی کا کہ اس میں یہ ہے کہ مقلدین خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جن کی تقلید کرتے آ رہے ہیں اور ان کو امام سمجھتے ہیں، ما ذهب الیہ ائمتہم، وہ ان کا حکم جو ہے امام زمانہ کا اپنے اماموں کے خلاف پائیں گے. تو ہم تو کبھی بھی اپنے مرجع تقلید کو امام کا منصب نہیں دیتے. وہ امام خمینی کے لحاظ سے وہ دھوکہ کھائیے گا، امام خمینی وہ ایک رہبر اور پیشوا کے طور پر، وہ کوئی الہی منصب کے طور پر نہیں کہا جاتا ان کو. جس طرح ہم امام جماعت کہہ دیتے ہیں کہ امام آگے کوئی بھی شخص کو رہبری کرنے والا ہے، لیکن وہ یہاں ائمتہم کے معنی کہ وہ ایسے افراد ہوں گے کہ ان کی تقلید میں بھی ہیں اور اپنے اماموں کے خلاف پائیں گے تو ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ بھی غیر شیعہ عوام کے متعلق اس کا یہ جملہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں افراد یہ اس طرح سے اس کو دھوکہ دیتے ہیں. اچھا ایک بات اور بتا دیجئے کہ یہی والی جو روایت ہے جو بھی آپ کے سامنے علامہ ہلی کی کتاب کے اندر محی الدین ابن عربی کا جو قول ڈالا گیا ہے، اس کو روایت کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ایک عالم گزرے ابو الحسن مرندی، ان کی کتاب مجموع نورین میں اس کو بغیر کسی سند وغیرہ کے ذکر کیا گیا. خود ابو الحسن مرندی 1930 میں ان کا انتقال ہوا ہے، نہ کوئی سند ہے اور چھٹے امام سے اس کو روایت کر دیا گیا ہے.
جو کہ علماء نے کہا ہے کہ بالکل کسی طور پر یہ روایت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کا کوئی مصدر ہے نہ اس کی کوئی سند ہے. مجمع نورین. تو اس اور خود 1930 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ سمجھیں کہ تقریباً 1300 سال کے بعد بغیر کسی سند کے ان تک یہ روایت کیسے پہنچ گئی. تو علماء نے سب نے کہا کہ انہوں نے محی الدین ابن عربی ہی کا یہ اصلاً قول ہے جو کہ غلطی سے کسی طور پر چھٹے امام سے منسوب ہو گیا. تو بہرحال اور ابن عربی نے فتوحات مکیہ کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے، اور وہی والے جملے ہیں کہ جو امام کے دشمن ہوں گے وہ علماء کے اہل اجتہاد کے ان مقلدین امام کے دشمن ہو جائیں گے جب وہ امام کا حکم اپنے جو آئمہ ہیں ان کے خلاف پائیں گے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سب جو افراد ہیں یہ سارے کے سارے یہ ایک غلط طور پر نہ وہ کوئی اس لحاظ سے حدیث ہے نہ وہ حدیث ثابت ہے، وہ علامہ ہلی کی کتاب کے اندر بھی موجود نہیں ہے، وہ ترجمہ کرنے بلکہ جس نے شرح کی ہے فاضل مقداد انہوں نے بھی نہیں لکھی، بلکہ مولانا قاسم نے اپنے طور پر ابن عربی کا قول نقل کر دیا ہے. اس کے اندر ابن عربی کا قول بھی کہ فقہا دشمن ہو جائیں گے یہ کسی جگہ نہیں. جو اس کی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں اس میں کہ مقلدین دشمن ہو جائیں گے، فقہا نہیں. تو اس کو تھوپ دیا گیا ہے شیعہ فقہا کی طرف کہ دیکھیں ہمارے جو شیعہ فقہا ہیں ان کی مذمت خود روایات کے اندر آئی ہے. خود علامہ ہلی نے لکھا ہے کہ یہ آ کر امام زمانہ کے خلاف ہو جائیں گے، یہ تو صرف مال دنیا کمانے وغیرہ کے لیے اور امام کی تلوار کے زیر اثر صرف خاموش رہیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کیا سے کیا بات تھی اور اسے کس انداز سے بنا کر جو ہے پیش کیا گیا، اور اس انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا بھی ہم نے صرف 3 باتیں، صرف 2 تو روایات کا تجزیہ و تحلیل کیا، اور اس کے علاوہ جو عقلی طور پر صرف ایک چیز پیش کر دیں کہ دیکھیے مقلدین جو ہے ان کے گلے میں پٹا ڈال کے ان کو کھینچا جا رہا ہے تاکہ متنفر کیا جا سکے ان کو شیعہ فقہا سے اور تقلید چھڑائی جا سکے. تو ان سب کے معنی اور مفاہیم کتنے الگ ہیں، اس کے اندر کتنی دقیق باتیں ہیں، کس طرح سے جھوٹی چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے، اور لوگ بڑے آرام سے اس کے بعد تمام جاہل قسم کے افراد ہیں وہ اٹھا کے ان پوسٹروں کو ہر جگہ شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیے امام نے فقہا کے خلاف یہ فرمایا، یہ دیکھیے امام فرما رہے ہیں کہ تقلید سے دور بھاگو، بغیر کسی تحقیق کیے. تو یہ ہمیشہ آپ کو ان تمام چیزوں سے دلائل سے اپنے آپ کو لیس کرنا ہے، کیونکہ یہی بچے نوجوان یہ گھروں کے اندر ان عقائد کو لے کر آئیں گے، اور آپ کے پاس ہی تربیت گاہ ہے ان کی، زیادہ مواقع آپ کو ملتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو سکھائیں، پڑھائیں، آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کریں تاکہ فقہاء اور مجتہدین کے خلاف یہ گھروں کے اندر افراد اس انداز سے پیدا نہ ہوں. کیونکہ عالمی سیاست یہ دیکھ رہی ہے کہ شیعہ مراجع کا اثر و رسوخ لوگوں میں کم کیا جائے، تو جب تک تقلید کے نظام کو نہیں توڑا جائے گا تب تک یہ اتنے ہی طاقتور رہیں گے. تو یہ ایک خاص سازش کے تحت ان کے خلاف پروپوگیشن سوشل میڈیا وغیرہ پہ کی جا رہی ہے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی کتابیں بھی چھپا کر مفت تقسیم کی جا رہی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو بہرحال اس لحاظ سے آگاہ کرنا تھا. اور ابھی ہماری گفتگو امید ہے کہ چند اور جو احادیث اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.